اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ خوب برتن آرزو کورس جو کہ عقائد کی ایک بہترین کورس ہے، اس میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہماری بحث یہاں پہنچی تھی کہ ایک مبنی ہے، بنیاد ہے کہ انسان جو ہے وہ حب ذات رکھتا ہے، چونکہ اپنی ذات سے حب رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، تو لہٰذا یہ اپنی زندگی میں پھر مختلف کام انجام دیتا ہے، یعنی ہر فعل کے پیچھے جو محرک ہے وہ حب ذات ہے۔ اس مطلب کو اس کتاب کے اندر جو بحث شروع کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمام انسان سعادت اور لذت کے پیچھے ہیں، یعنی اس کو سادہ سازی کر کے یہ چیز بیان کی جا رہی ہے۔ پیچھے مبنا کیا ہے؟ حب ذات رکھنا، یہ ذہن کے اندر رکھیں۔ اب یہاں پر ایک نقطہ میں عرض کر دوں، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اس میں سطر بے سطر ہمارا پڑھنا مقصود نہیں ہے اس کورس کو، چونکہ اس کی اگر اس کی بنیادی چیزیں بیان کر دی جائیں تو مطالب کو مطالعے کے اندر لایا جا سکتا ہے، تو لہٰذا میں بنیادی جو اس کے نظریات ہیں اس کو بیان کروں گا اس کورس کے اندر، اور باقی انشاءاللہ مطالعات انجام دیں گے تمام احباب جو بھی اس کو سن رہے ہیں۔ لذت کی جب بات آتی ہے تو اب بحث یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ اگر الہی انسان بھی لذت کے در پہ ہے تو پھر مادی انسان بھی تو لذت کے در پہ ہے۔ یہ تو وہ کہانی بن جاتی ہے۔ ہمارے بعض جو دین بیزار افراد ہیں کہتے ہیں یہ عجیب تمہارے دین کی کہانی ہے، دنیا میں شراب پینے نہیں دیتا اور آخرت میں جو ہے وہ شراب دے رہا ہے، یعنی جو کام آپ نے دنیا میں اویلیبل ہیں اور منع کر رہا ہے وہی کام اب جنت میں آپ کو آفر کر رہا ہے کہ آپ کو حوریں بھی ملیں گی، آپ کو جو ہے وہ شراب بھی ملے گی، اور اس طریقے سے چیزیں لے کر آتے۔ تو یہاں بھی یہی سوال اٹھتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ انسان جو ہے وہ لذت طلب ہے، تو پھر مادی انسان بھی تو یہ کہتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ لذت کے لیے لذت حاصل کریں، لیکن اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارے نزدیک لذت کا جو معیار ہے وہ آپ کے یعنی مادی معیار کے بالکل مخالف ہے۔ ہمارے نزدیک لذت سے کیا مراد ہے؟ لذت کہ جو حسی فقط نہ ہو۔ مادی سوچ کے اندر لذت منحصر ہے حسی، آپ کو حواس کے ذریعے جو لذتیں حاصل ہو رہی ہیں یہی لذتیں ہمارا ہدف بن جاتی ہیں جو مادی سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ مثلا آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کو کھانا بہت اچھا لگتا ہے، آپ اس لذت سے استفادہ کرتے ہیں۔ ایک منظر آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے، اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آپ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ایک آواز آپ کو بہت خوبصورت لگتی ہے، آپ کو بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ لذت محسوس ہوتی ہے، یعنی اسی کے اندر ہی انسان خلاصہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لذت ہمارے مد نظر ہے وہ لذت عقلی کو بھی شامل ہے۔ عقلی لذت کی کیا مثال دے سکتے ہیں ہم؟ والدین سے محبت۔ انسان جو والدین سے محبت کرتا ہے یہ حسی لذت نہیں ہے، کیونکہ حسی لذت حواس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور والدین کی محبت جو ہے وہ حواس سے درک نہیں ہوتی۔ حواس یعنی یہ ہمارے 5 سینسز، حواس خمسہ، اس محبت کو آپ نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ کانوں سے سن سکتے ہیں، نہ زبان ذائقے سے چکھ سکتے ہیں، نہ ہاتھ سے لمس کر سکتے ہیں۔ درست ہے؟ یہ محبت جو ہے، اس محبت سے آپ کیا کرتے ہیں؟ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ماں باپ کی محبت آپ اس سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ یہ لذت کون سی ہے؟ یہ لذت عقلی ہے۔ اسی طریقے سے خدا سے محبت، یہ بھی کس کی مثال بنتی ہے؟ لذت عقلی کی۔ تو لہٰذا ہمارے نزدیک جو ہے وہ لذت فقط حسی نہیں ہے بلکہ حسی و عقلی ہے۔ یہ ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، جس لذت کو ہم مانتے ہیں وہ فقط ہم ایک محدود مدت کے اندر حاصل ہونے والی لذت کو لذت نہیں کہتے، بلکہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ میرا یہ عمل جو اس وقت مجھے لذت دے رہا ہے، آیا اس کم وقت کے اندر
اس لذت سے استفادہ کر کے میری پوری زندگی متاثر منفی انداز میں ہو رہی ہے یا مثبت انداز میں؟ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عمل انجام دیں آپ اور اس میں آپ کو لذت تو حاصل ہو رہی ہے، ٹمپریری ہے، اس کے بعد آپ کے لیے کیا ہے؟ مشکلات ہیں. انسان کی عقل فوراً فیصلہ کرتی ہے اس لذت سے اجتناب کرو، ہے یا نہیں ایسے؟ مثلا یہی دیکھ لیں آپ، مثلا انسان جو ہے وہ سگریٹ پی کر ایک اس کو ٹینشن جو ہوتی ہے، سگریٹ پی کے اپنی اس ٹینشن کو دور کرتا ہے. اب ایک کم وقت کے اندر ٹینشن کا دور ہونا اس کے لیے لذت آور ہے، وہ اپنی اس مصیبت سے دور ہونے کے لیے اسے استفادہ کر لیتا ہے. لیکن وہ کیا کرتا ہے انسان، وہ پھر مقایسہ اگر کر لے کہ اس چھوٹے سے عمل میں، اس چھوٹی سی لذت کو حاصل کرنے سے مجھے ایک بڑی مصیبت میں، کینسر میں مبتلا ہونا پڑے گا، تو ہر انسان کی عقل یہ کہے گی کہ اس لذت سے اجتناب کرو. لہذا ہمارے نزدیک جو لذت مد نظر ہے وہ یہ والی لذت ہے. اگر آپ نے اس کو سمجھانا ہے، انسان کے فطرت کے اندر یہ پلاننگ رکھی ہوئی ہے. مثلا آپ اپنے بچے کو کہیں کہ بیٹا اگر آپ نے آج 2 گھنٹے سٹڈی کی نا، اپنا ہوم ورک مکمل کیا، تو میں آپ کو 1 مہینے تک پارک لے کے جاؤں گا. ہاں اگر تم نے سٹڈی نہ کی تو پھر بھی میں تمہیں ایک چیز دکان سے لے دوں گا، لیکن اگر تم نے سٹڈی مکمل کر لی، اپنا ہوم ورک کر لیا، تو آپ کو میں 1 ماہ تک آپ کو پارک لے کے جاؤں گا. درست ہے؟ اب بچے کے سامنے 2 چیزیں ہیں، ہوم ورک نہ کر کے وہ اپنی اس بچگانہ آزادی سے استفادہ کر کے وہ آپ سے پھر بھی دکان سے جا کے چیز تو لے ہی لے گا نا. اب بچے کے سامنے یہ ہے کہ اگر میں ہوم ورک نہ کروں، فقط چیز لینے پر اکتفا کروں جو کہ چند منٹ کے لیے ہے ایک فائدہ، یا نہ 2 گھنٹے کی تھوڑی سی مصیبت برداشت کر لوں، ہوم ورک مکمل کر لوں، تو 1 مہینے کے لیے مجھے میرا والد جو ہے وہ مجھے پارک مثلا لے کر جائے گا، تو بچہ کیا فیصلہ کرے گا؟ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے کہ جو تھوڑا سمجھدار یعنی سوجھ بوجھ رکھتا ہو وہ اس دکان سے چیز لینے کو انتخاب کرے گا. وہ کہے گا نہیں بابا میں 2 گھنٹے کا اپنا جو ہے وہ لیکچر، اپنا ہوم ورک جو ہے وہ کروں گا ٹائم لگا کے، وہ جو آپ نے بات کی ہے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ قائم رہیے گا. لہذا ہم جو لذت کی بات کرتے ہیں، انسان لذت کے در پہ ہے. کون سی لذت؟ نہ مادی لذت جو کہ حصی فقط، اگرچہ حصی لذت شامل ہے، لذت عقلی، اور دوسری جو چیز پائی جاتی ہے لذت جو دائمی لے کر جائے، جو انسان کے لیے ٹمپریری نہ ہو، اس کی پوری زندگی، یعنی وہ یعنی پہلے تحقیق کرے کہ میرے اس عمل سے کیا فائدہ اور نقصان ہونا ہے، کیلکولیشن کرے اور پھر جو ہے انتخاب کرے. اگر اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہو تو پھر وہ اس کا انتخاب کرے گا. اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت انہوں نے ایک جملہ امام کا جو ہے وہ بیان کیا ہے، بہت ہی زیادہ، مناجات المحبین، امام زین العابدین علیہ السلام کی. امام فرماتے ہیں الہی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا ومن ذا الذی انس بقربک فابتغى عنک حولا. کہ خداوند کون ہے جو تیری محبت کی مٹھاس چکھ لے اور تیرے بجائے کسی اور کے در پہ جائے. درست ہے؟ اور کون ہے جو تیرے قرب اور صحبت سے مانوس ہو چکا ہو اور تجھے چھوڑ کر کہیں اور جانے کا خواہش مند ہو؟ نہیں ہو سکتا. یہ لذت، یہ عقلی لذت کی طرف لے کر آنا ہے. یہ جو عقائد کی دنیا ہے، یہ جو دلائل کی دنیا ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کے ورلڈ ویو کو درست کرنا ہے کہ یہ دنیا مادے کے اندر خلاصہ نہیں ہوتی. یہ دنیا اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں.
اور وہ میٹافزیکل حقیقتیں بھی ہیں، مجرد حقائق بھی ہیں، اور ان میں ایک خدا ہے، درست ہے؟ اب اس کی لذت جو ہے وہ مادی ہونے سے معنوی کی طرف منتقل ہو جائے گی. اب اس کو فقط کھانے کی لذت سے لذت نہیں آئے گی، بلکہ روزہ رکھنے میں بھوک برداشت کرتے ہوئے بھی لذت کا احساس ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کا ورڈ بھی درست کر دیا ہے. آپ نے اس کے لیے ثابت کر دیا ہے کہ کائنات اس مادے کے اندر خلاصہ نہیں ہوتی. یہ ہے وہ اصول عقائد کی تصحیح، یہ ہے ورلڈ ویو کی اہمیت، جہان بینی کے جس کے اوپر ہم تاکید کرتے ہیں کہ اگر انسان کی جہان بینی اگر درست ہو جائے تو انسان جو ہے وہ بہت سارے اپنی زندگی فوراً جو ہے وہ درست کر لے گا. خوب، اس کے علاوہ پھر انہوں نے اسی بات کو طول و تفصیل دی ہے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ درس اول جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. عقائد کی اہمیت کے اوپر انہوں نے چند باتیں کی ہیں. اصول عقائد پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی ضرورت انہوں نے ذکر کیا غلط فہمیوں کا ازالہ. آپ کے بچے کو غلط تعلیم دی جا رہی ہے، آپ کا میڈیا غلط فہمیاں ایجاد کر رہا ہے، آپ کی بعض لٹریچر کے اندر دین کے حوالے سے غلط فہمیاں ہیں. اگر آپ عقائد پڑھیں گے، اصول عقائد، اپنی جہان بینی کو درست کریں گے تو آپ ان غلط فہمیوں کا ازالہ کر سکیں گے. جدید مسائل سے آشنائی ہوگی. جیسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ انسان اگر عقائد کے کورس کو نہ پڑھے، عقائد کی دنیا میں وارد نہ ہو، تو وہ جدید مسائل سے آشنا نہیں ہوگا، اور پھر ان کے اندر ان کو حل کرنے اور اس سوال اور اعتراض کو جواب دینے کی اس کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہوگی. تیسری جو وجہ یہ بیان کرتے ہیں، اگر آپ کے عقائد درست بھی ہیں پھر بھی عقائد پڑھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ تاکہ آپ کے عقائد مستحکم ہو سکیں اور آپ دوسروں کو مدد دے سکیں. کیونکہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ سعادت تک پہنچنا انفرادی نہیں ہے، انڈیویجولی نہیں ہے. خو انفسکم کہ کیسے آیت وَأَهْلِكُمْ نَارًا، یعنی یہ خانوادے کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے، اور اس کے علاوہ بھی باقی آیات ہیں کہ سب کو لے کے جانا ہے. تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں میں تو مولانا صاحب سے درس پڑھتا رہا ہوں، میں نے تو تھوڑی بہت کتابیں مطالعات کی ہیں، مجھے اب عقائد کی دنیا میں وارد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مراحل طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نا، یہ غلط ہے. سٹیپ بائی سٹیپ عقائد پڑھیں، مستحکم ہوں، اور پھر آپ نے دوسروں کی مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے عقائد درست ہو چکے ہیں، اب آپ تو خود جنت کے مستحق ہو گئے، اب دوسروں کو بھی ہاتھ پکڑ کے لے کر آگے جانا ہے. تو لہٰذا یہ عقائد کی دنیا میں داخلہ جو ہے وہ اس طریقے سے انسان کو کامیاب بناتا ہے اور وہ دوسروں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر جاتا ہے. یہ ہمارا تھا پہلا درس، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا. اس کے بعد اصل بحث شروع ہو جاتی ہے دوسرے درس کے اندر. جیسے میں نے معرفت شناسی کی اہمیت میں آپ کو بیان بھی کر دیا اس کو کہ کیوں عقائد میں داخل ہونے سے پہلے معرفت شناسی و ایپسٹمولوجی کو پڑھنا ضروری ہے. میں نے کہا چند سوال ہیں. کیا ہے؟ کتاب ہی کے اندر 5 سوال جو ہیں وہ انہوں نے ذکر کیے ہیں. کیا حقیقت کا علم ممکن ہے؟ یعنی ایک ریالٹی، یعنی پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ آیا ریالٹی ہے یا نہیں ہے، یا فقط خواب ہے. دوسرا سوال پھر بنتا ہے اگر حقیقت ہے، ریالٹی ہے، اس کا علم ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. میں تھوڑا سا، چونکہ آپ دوستوں کو اور مزید احساس ہو کہ ہم کس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، فقط اشارہ کرتا ہوں. پڑھے لکھے افراد جو ہیں وہ اس سے استفادہ کریں گے اور اس آج کے معاشرے کی خوفناک حالت سے آشنا ہوں گے. چونکہ ایک مصیبت یہ ہے کہ ہم اس خوفناکی کو درک نہیں کرتے ہیں. اگر درک ہو جائے تو پھر باقی مسائل آسان ہو جاتے ہیں. جرمن فلاسفر ہے ایمینوئل کانٹ. میں یہ بیان کرنے لگا ہوں کہ یہ جو سوال ہے نا پہلا، کیا حقیقت کا علم ممکن ہے، یہ اس وقت زندہ ہے، سوال ہے بشر کے لیے ابھی بھی یونیورسٹیوں کے اندر. ایمینوئل کانٹ نے ایک تھیوری پیش کی. اس نے کہا کہ ایک ہوتا ہے نومین اور ایک ہے فینومین.
میں سادہ کرتا ہوں اور بات ختم کر دوں گا یہیں پہ، انشاءاللہ دوسرے چیپٹر کو پھر ہم تفصیل سے کل کے درس سے پھر آغاز کرتے ہیں اس کو، تاکہ اہمیت کا پتہ چل جائے۔ ایک ہے نومن۔ نومن کیا مراد؟ یعنی یہ پھول کا گلدستہ جو میری ذات سے ہٹ کر ایک حقیقت مجھے لگ رہا ہے، یہ نومن یعنی واقع۔ اگر میں فلسفہ اسلامی کی زبان استعمال کروں، یعنی ایک ہے واقعیت، واقع، اور ایک ہے فینومن، یعنی ایک جو تصویر اس کی میرے ذہن میں آ رہی ہے، جس کو ہم فلسفے میں کیا کہتے ہیں؟ صورت ذہنی، درست ہے؟ ایک ہے فینومن یعنی صورت ذہنی، ایک ہے نومن جو کہ خارجی وجود، میرے سے ہٹ کر جو وجود ہے، میرے ذہن سے باہر جو حقیقت ہے، ایک یہ نومن۔ کانٹ کہتا ہے کہ ہمارے، یہ میں نے آموزش فلسفہ کے دروس میں تفصیل سے ذکر کیا ہے، اگر کوئی اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہے تو معرفت شناسی کو اس چیپٹر میں خوب کھول کے اس کو، وہاں پر علامہ مصباح نے بھی بیان کیا تھا اور میں نے بھی اس میں تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ کہتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کچھ اینکیں لگی ہیں۔ تھوڑا سا میں یہاں پہ آپ کو پریشان کروں گا، جواب نہیں دوں گا، اگرچہ میری ایک عادت ہے، میں ڈرتا نہیں ہوں اس بات سے کہ میرے سوالات سن کے کوئی منحرف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے ابھی یہ باور کروانا ہے کہ ہم کون سی دلدل میں اس وقت ہیں یا جا رہے ہیں۔ ابھی اس کو بچانا جو ہے وہ بعد کا مرحلہ ہے، وہ خود بچنے کے لیے آئے پھر۔ تو لہٰذا اگر یہ محدود لیول پہ سن کے کوئی مشکوک ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ میرا اگلا درس جو ہے وہ لازمی سنے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کچھ اینکیں لگی ہوئی ہیں، جس کو وہ کہتا ہے فطری علم۔ فطریات پڑھا ہوا ہے نا آپ نے؟ آپ کہتے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی معرفت فطری ہے۔ کانٹ بھی فطری علم کا قائل ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ذہن، ہم خلق ہوئے ہیں کچھ اینکیں لے کر۔ مقولات کی بحث یہاں پر آتی ہے کہ میں وہ ساری تفصیل بیان کرنے والا نہیں ہوں۔ اس مبنے کی بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ نومن کیسا ہے مجھے نہیں پتا، میں اس نومن کو اپنی اینک کے ذریعے دیکھ رہا ہوں، وہ اینک مجھے جیسا دکھا رہی ہے۔ درست ہے میں اس وقت گلدان کو سرخ دیکھ رہا ہوں، اس کے نچلے حصے کو سفید دیکھ رہا ہوں، اس کے اندر ایک گولڈن گرپ لگی ہوئی ہے، لیکن آیا نومن خود ایسا ہے؟ میں تو اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے تو دماغ میں اینک لگی ہوئی ہے، اور وہ اینکیں بھی مجھ سے جدا نہیں ہو سکتی چونکہ فطری ہیں۔ یہاں سے ایک اور نقطہ میں آپ کو بیان کروں، چونکہ آپ سوشل میڈیا میں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کانٹ کہتا ہے زمان اور مکان ایک اینک ہے، دو اینکیں زمان اور مکان ہے۔ توجہ کیجیے گا اس بات کی۔ زمان اور مکان جو اینکیں لگی ہوئی ہیں، دو اینکیں کیا ہیں؟ ایک زمان کی اور ایک مکان کی۔ اس کو وہ کہتا ہے فاہمہ، قوہ فاہمہ۔ آپ کسی ایسی چیز کو فہم کر ہی نہیں سکتے جو زمان و مکان سے باہر ہو۔ جب تک وہ زمان و مکان کے اندر نہیں آئے گی وہ ہمارے لیے قابل فہم نہیں بنے گی۔ درست ہے؟ اسی وجہ سے یہ جو بعض افراد کہتے ہیں کہ زمان سے باہر کیا ہے، زمان سے باہر تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے، بعض ملحدوں کو کہتے سنا ہوگا آپ نے یا سنیں گے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ وہ یہی کانٹ کی تحلیل ہے کہ ہم چونکہ محدود ہیں، ہم چونکہ زمان و مکان میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جو زمان نہ رکھتا ہو، مکان نہ رکھتا ہو، اس حقیقت کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اور جناب کانٹ نومن کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کہتا مانتا ہوں، میں سوفسٹ نہیں ہوں جو نومن کا انکار کرتے تھے، میں مانتا ہوں یہ نومن ہے، مجھ سے ہٹ کر ایک ریالٹی ہے، چلے مان لیا۔ خوب یہ جیسا نظر آ رہا ہے ویسے ہی ہے۔ نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے نومن ہے کیا، بے رنگ ہے وہ۔ رنگ کس نے دیا اس کو؟ میری آنکھوں نے، جو خلقت میں میرے ساتھ آئی ہے، اور یہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ خوب اب یہاں پر آئیں،
کیا حقیقت کا علم ممکن ہے؟ کیا جواب ہوگا اس فلسفی میں؟ نومن کے بارے میں علم جو کچھ بھی ہے وہ فنومن ہے. درست ہے. کیا کیا مشکلات ایجاد ہونی معلوم ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا تم بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک، تم اپنی جگہ ٹھیک میں اپنی جگہ ٹھیک، ریلیٹیوٹی، ریلیٹیوزم، تم اپنی جگہ ٹھیک میں اپنی جگہ ٹھیک. یہ کیا جھگڑا مسئلہ نہیں کہ کوئی ایک ایبسولوٹ ریالٹی ہے پھر اس کے مطابق تم ٹھیک ہو، تم غلط ہو، تم کافر ہو، تم مسلمان ہو. چھوڑو پرے ان بحثوں کے اندر پڑے ہوئے. اصل ریالٹی نام کی کوئی چیز نہیں. پڑھیں گے اس کو، پڑھیں گے، آئے گا اس میں. یہ فقط آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بحثیں پڑھ رہے ہیں وہ کس لیول کی ہیں اور کیا کیا سوالات ہیں ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں جو کم از کم ان مباحث سے آشنا ہو جاتے ہیں. یہ سنگین سوالات ہیں، ان کا جواب بھی اسی لیول کا جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے. اور پھر جب عقائد کی دنیا میں ورود کریں گے پھر آسان ہے. اصل مشکل یہاں پہ پھنسی ہوئی ہوتی ہے اور ہماری دینی طبقے کی مشکل یہ ہے کہ وہ اس سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ معرفت شناسی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. ہمارے لیے مسئلہ یہی ہے کہ بس 2-4 توحید کی دلائل دے دیے جائیں، 2-4 معاد کے دلائل دے دی جائیں اور ختم، کورس شارٹ کورس ہمارا ختم، اور بچے کو داخلہ دے دیں کہ اب وہ اپنی زندگی جو ہے وہ دوسری چلائے آ کر. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ اصل مشکل ہے. کہ انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.